تو حضرات گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول کی گود میں اس وقت سے پلے، تو جو زبان رسالت تھی وہ ان کی زبان ہے، جو مزاج رسالت تھا وہ ان کا مزاج ہے، جو اخلاق رسالت تھا وہ ان کا اخلاق ہے، جو شان رسالت تھی وہ ان کی شان ہے۔ تو انہوں نے پورا اسلام دیکھا اور ہر وقت رسول کی بزم میں حاضر رہے۔ دعوت عشیرہ میں بھی یہ موجود تھے، شب ہجرت بھی یہ موجود تھے، لڑائیوں میں بھی موجود تھے، فضائل کے وقت بھی موجود تھے، ہر موقع کے اوپر یہ موجود رہے۔ تو اب مذہب کو بتانے میں ان سے بہتر شخصیت کا ملنا دشوار ہے۔ دیکھیے، یہ کہہ دینا کہ ہم خود سے سمجھ لیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ الزام دیتے ہیں لوگوں پر۔ نہیں، ہم الزام نہیں دیتے ہیں، الزام کسی پر نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ انسانی کمزوریاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا حکم رسول، حضرت توجہ سنیے گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ حکم رسول، حکم رسول کبھی سب کے لیے ہے، کبھی کسی خاص جگہ کے لوگوں کے لیے ہے، کبھی اجتماعی ہے یعنی عوام الناس کے لیے ہے، کبھی انفرادی ہے یعنی کسی پرٹیکولر آدمی کے لیے ہے۔ اب اس کا فیصلہ کرنا کون کرے فیصلہ کہ یہ کون سا حکم ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اسلام میں کہ آیتیں ناسخ و منسوخ ہیں، یعنی پہلے ایک حکم تھا، بعد میں وہ حکم بدل دیا گیا، دوسرا حکم آ گیا۔ اب ذرا سنیے گا آپ تفصیل ٹھنڈے دل سے۔ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس مکے میں آیا تھا اور اس نے ایک چیز کے لیے پوچھا تھا حرام ہے کہ حلال۔ اس زمانے میں وہ چیز حرام تھی، آپ نے فرمایا حرام ہے۔ وہ چلا گیا، خود سنا اس نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے۔ اس نے اپنی بستی میں جا کے کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا تھا، میں نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا حرام ہے۔ نہ جھوٹ بولا، نہ مکر کیا، نہ اس کی نیت میں قصور تھا، نہ یہ دل سے خراب تھا، جو سچی سچی بات تھی اس نے کہہ دی۔ 10 برس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، دوسرا آ گیا۔ دوسرا آدمی رسول اللہ کو مدینے میں ملا، اسی چیز کے لیے اس نے پوچھا، آپ نے کہا حلال ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ چیز حلال ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گاؤں گیا، اپنی بستی گیا، اس نے کہا میں رسول اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں، حلال ہے۔ اس نے بھی کوئی مکر نہیں کیا، کوئی فریب نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، نیت اس کی بری نہیں تھی، مگر بعد میں اختلاف ہو گیا۔ اب اتفاق سے کسی موقع پر دونوں یکجا ہو گئے۔ رسول کی رحلت کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، میں نے رسول سے خود سنا، یہ کہہ رہا ہے حرام ہے، میں نے رسول سے خود سنا۔ جھوٹے دونوں نہیں ہیں، دونوں سچے ہیں۔ ہے پرابلم کہ نہیں ہے؟ جھوٹا کوئی نہیں ہے، دیکھیے نیت پر شبہ نہ کیجئے، دونوں سچے ہیں، مگر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی بزم رسول میں بیٹھا تھا، وہ ڈائبٹک تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کھجور کا حلوہ کھاؤں؟ آپ نے کہا نہ، تم کھجور کا حلوہ نہ کھاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ حکم خاص ہے، اس لیے کہ کھجور کا حلوہ کھانے سے اس کی ڈائبٹیز بڑھ جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔
وہ بیچارہ زیادہ سمجھدار نہیں تھا، وہ سمجھا کہ مطلقاً کھجور کے حلوے کو منع کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں میں گیا کہ خبردار کوئی کھجور کا حلوہ نہ کھائے، رسول اللہ نے کہا ہے کھجور کا حلوہ حرام ہے۔ اب بتائیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، نہیں، اس کے فہم کا قصور ہے کہ انفرادی حکم کو سب کے لیے سمجھ رہا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بزم رسالت میں ایسا ہونا چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ قول رسول کا مطلب کیا ہے، اور وہ آدمی علی سے بہتر نہیں ہے جو بتائے گا کون حکم عام ہے، کون حکم خاص ہے، کون سب کے لیے ہے، کون فرد کے لیے ہے، کون علاقے کے لیے ہے، کون زمانے کے لیے ہے۔ اور غالباً یہی وجہ تھی کہ مسجد النبی بھری ہوئی ہے، تو مسجد النبی ان لوگوں سے نہیں بھری ہوئی تھی جن سے مغل مسجد بھری ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہے یہاں کے لوگوں سے نہیں جن کو قرآن پیدائش کے ساتھ ملا، مسجد ان لوگوں سے بھری ہے جن کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا۔ مکے میں اتنا اترا، مدینے میں اتنا اترا، جنگ میں اتنا اترا، امن میں اتنا اترا، رات میں اتنا اترا، دن میں اتنا اترا، ان لوگوں سے مسجد بھری ہے جن کے سامنے قرآن اترا ہے، اور اس میں علی بھی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی جنگ میں آئی، کون سی امن میں آئی، کون سی میدانی علاقے میں اتری، کون سی پہاڑی علاقے میں اتری، اور کوئی نہیں کہتا کہ یا علی تم کیا بتاؤ گے، جہاں تم تھے وہاں ہم تھے، ہمیں خود معلوم۔